چیف جنرل عاصم منیر کا LOC کے حاجی پیر سیکٹر کا دورہ، افسران اور جوانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی اور فوجی جوانوں کے ساتھ عید کا دن گزارا۔ آرمی چیف نے جوانوں کے بلند جذبے اور عزم و ہمت کو سراہا، کہا کہ عید کے دوران ملک و قوم کی حفاظت کو یقینی بنانے پر فخر ہے۔ آرمی چیف کی کشمیری عوام کی تحریک آزادی پر بھی گفتگو، مقبوضہ کشمیر سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ شہر شہر نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات، ملک کی ترقی و خوشحالی کی دعائیں، سنت ابراہیمی کی پیروی میں لاکھوں جانور قربان، کہیں گائے کٹی تو کہیں بکرے اور دمبے حلال ہوئے، کہیں اونٹ نہر کیے گئے۔ عوام کی طرف سے اللہ کی راہ میں انفرادی اور اجتماعی قربانی۔ حضور محترم جناب آداب، آج کے VIP صرف قصاب، کسی کو بکرا گرانے کا کہہ کر ہو گئے 9-2-11، کہیں گوشت کا سرما بنا ڈالا، کہیں وقت پر نہ پہنچنے کا بہانہ بنایا۔ اناڑی کسائیوں کی بھی 5 انگلیاں گھی اور سر کڑھائی میں، اکڑی گردن اونچی اڑان، بکرے کے 7,000، گائے ذبح کرنے کے 35,000 تک ڈیمانڈ۔ ہو گئی قربانی، اب ہے دعوت کی تیاری۔ گوشت تقسیم کرنے کے بعد خاتون خانہ نے سنبھال لی کچن کی ذمہ داری۔ چٹپٹے پکوانوں سے مہمانوں کی توازو، کہیں کڑھائی، کہیں بریانی، کہیں شامی کباب، کہیں پائے نہاری، کہیں ہلا گلا، کہیں منچلوں کی چلے گی باربیکیو پارٹی۔ عید پر جو دل چاہے کھائیں، لیکن ہاتھ ذرا خولا رکھیں۔ بیمار افراد گوشت کھانے میں احتیاط کریں۔ گرمی میں گوشت کے غیر معمولی استعمال پر طبی ماہرین نے پیٹ اور جلد کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ہمارا جانور آج قربان ہو گیا ہے، میں اس کو گوشت نہیں کھاؤں گا، مجھے اس سے بہت پیار ہے۔ ہم لوگ 2 جانور لے کے آئے تھے، کافی بڑے تھے، ان کو سیر کرواتے تھے، نہلاتے تھے، کھلاتے تھے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، اب قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، تو اب قربانی کی ہے، وہ ذبح ہو گیا، اب ان کا گوشت کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا ہمارا۔ اپنے دل سے لگا کر رکھا، اپنا بنا کر رکھا، دن رات چارہ کھلایا، نیند کو بھی بھلایا، لیکن اپنے پیارے پیارے جانوروں کو بہلایا۔ اپنے پیارے دوستوں کی قربانی پر بچے افسردہ، گجرانوالہ کے بچے نے قصائیوں پر مقدمہ درج کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ قصائیوں پہ کیس کروانا، انہوں نے پوچھے بغیر ہمارا گھر۔ شہریوں نے عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی انجوائے کرنے میں مصروف، کوئی گھر سے بنا کر لایا من پسند پکوان، کوئی آئس کریم کھانے میں مگن، بچے بھی من پسند جھولوں میں موج مستیوں میں مصروف۔ لاہور سفاری زو میں عید کے پہلے روز سے نائٹ لائن سفاری کا آغاز۔ نائٹ لائن سفاری میں لوگ شیروں کو گوشت کھلا سکیں گے۔ نائٹ لائن سفاری کو کھولنے کی وجہ شیروں کا رات کو ایکٹیو ہونا ہے۔ شیر رات کے وقت متحرک اور ایکٹیو جانور تصور کیا جاتا ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ جو معاہدے ہوئے تھے اس پر نواز لیگ عمل نہیں کر رہی۔ سیاست میں باتیں ہوتی ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنی رہائش گاہ وہاڑ پر لوگوں سے عید ملنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز لیگ سے پیپلز پارٹی کے مذاکرات چل رہے ہیں، ملک کی بہتری میں فیصلے ہوں گے۔ اپنا حق لینا جانتے ہیں، اب کی بار کشتیاں جلا کر نکلیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے ایسے میں نقصان ان عناصر کا ہوگا جو قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے اس نقصان سے بچا جائے اور قوم کو بھی بچایا جائے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اصلاح کے بجائے فسادیت کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی میزبانی میں دوحہ مذاکرات کا تیسرا دور، افغان طالبان کا شرکت کا اعلان۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے افغان وفد افغانستان کی ترجمانی کرے گا، طالبان حکومت کا موقف واضح کرے گا۔ مذاکرات کا ایجنڈا سامنے آ چکا ہے جو کہ افغانستان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایجنڈے میں افغانستان کے لیے امداد اور سرمایہ کاروں کے لیے مواقع شامل ہیں۔ حجاج کرام رمی جمرات میں مصروف، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا عمل جاری۔ T20 ورلڈ کپ میں شکست کے بعد قومی ٹیم کی وطن واپسی، کھلاڑیوں کا ایک ساتھ وطن واپس آنے کا فیصلہ۔ کپتان بابر اعظم، عماد وسیم، محمد حارث رؤوف، شاداب خان، اعظم خان کچھ دن امریکہ میں قیام کریں گے۔ اکثر قومی کرکٹر دیکھنے میں شریف لگتے ہیں لیکن اندر کھاتے کیا کرتے سب کو معلوم ہے۔ پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کا کہنا ہے کہ اسپورٹس کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ محسن نقوی کو پوری طرح پتہ چل چکا ہے کہ ٹیم میں کیا ہوتا رہا ہے، سیاست نہیں بلکہ قومی کرکٹ ٹیم میں تبدیلی ہونی چاہیے۔
پاکستانی خاتون کوپیما سمر خان نے یورپ کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایلبرس سر کر لی. پاکستان کا پرچم بھی لہرا دیا. سمر خان نے نہ صرف چوٹی سر کی بلکہ 18,510 فٹ کی بلندی سے سنو بورڈنگ کرتے ہوئے واپس آئیں.